آپ کے پاس صرف 2 منٹ کا وقت ہے، آپ تیار ہو کر باہر آئیے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسفند نے اس کے ٹماٹر جیسے لال چہرے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی تو بات ختم۔ یہ سن کر اسفند کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن زمل ابھی تک اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے نزدیک گیا، اسے اپنا قریب آتا ہوا دیکھ کر وہ بوکھلاتے ہوئے غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہٹے، لیکن اسفند نے اگلے ہی پل اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کھینچی چلی گئی اور اس کے سینے سے جا کر لگی۔ زمل کو اپنی دھڑکنوں میں درد کی ہلکی سی لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ اس کے لبوں سے بے چین سی سسکی نکلی۔ اسفند نے اپنا چہرہ اس کے کانوں کے نزدیک کیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، پہلی بات تو یہ ہے مسز اسفند خانزادہ کہ میں آپ کا ہسبینڈ ہوں، جو کہ آپ کی ہر ناجائز بات مانتا ہے، لیکن بدلے میں صرف ایک جائز بات ماننے کو بول رہا ہے۔ اس کے ہاتھ مسلسل زمل کی کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن بنا رہا تھا جسے زمل کو اپنے حواس معطل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھ سے دور رہ کر بات کرو۔ تھوڑی دیر پہلے جو غصہ اس کے سر پر سوار تھا وہ بے چینی میں بدل گیا تھا، اور اگر میں آپ کی یہ بات نہ مانوں یہ کہہ کر وہ اس کے مزید نزدیک گیا تھا اور اس نے اپنی ٹھوڑی زمل کے کاندھے پہ رکھی تھی اور اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا، جبکہ زمل جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ تو میں دادا جان سے جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی، وہ اپنے آپ کو اس کے شکنجے سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس کی اس جدوجہد کو ناکام بناتے اسفند نے اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کیا اور اس کا ماتھے سے ماتھا جوڑے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، میں تو آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا مسز اسفند، لیکن آپ میں بھی اچھی خاصی عقل کی کمی ہے۔ بھلا شوہر کے ساتھ ہونے والا رومانس بھی کوئی دادا جان کے ساتھ جا کر ڈسکس کرتا ہے؟ وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولتا اس وقت زمل کو بہت زہر لگ رہا تھا۔ ایک تو وہ مکمل طور پر اس کے اوپر مسلط ہو گیا تھا، دوسرا بے باک باتیں کر کے اس کو بری طرح سے بے چین کر رہا تھا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، وہ چلاتے ہوئے بولی تو اسفند نے اگلے ہی پل اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ زمل کچھ دست سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے اپنا بیان بھی بدل دیا، لیکن اسفند اسے اتنی آسانی سے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے زمل کی دھڑکنوں کو اپنے اوپر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا پریس کیا تو زمل کے لبوں سے بے چین سی سسکی نکلی تھی۔ لمحے میں وہ اپنے دونوں ہاتھ لبوں سے ہٹا کر اسفند کے ہاتھوں پر رکھ چکی تھی، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسفند نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمل کو اپنا قریب کھینچا اور اس وقت بری طرح سے اس کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر اس کی سانسوں کو پینے کے بعد جب اسفند نے اسے خود سے دور کیا تو زمل اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا مسز اسفند، دوبارہ اگر آپ نے یہ جملہ ادا کیا تو آپ کو سزا ملے گی، اور اگر ابھی آپ 5 منٹ کے اندر تیار ہو کر باہر نہ آئیں تو یہ سزا مزید بڑھ جائے گی۔ پھر میں آپ کو نہ تو وقت دوں گا نہ ہی آپ کو شکایت کرنے کا موقع دوں گا، پھر میں آپ پر مکمل طور پر مسلط ہو جاؤں گا، آپ سے اپنا حق وصول کروں گا اور اطمینان سے اپنی نسل کو آگے بڑھاؤں گا۔ ویسے میرا ارادہ 15-16 بچوں کو اس دنیا میں لانے کا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ نان اسٹاپ بولتا دوبارہ سے زمل کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہم نے کوئی کرکٹ ٹیم تھوڑی بنانی ہے، وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی تو اسفند کے لبوں پر دوبارہ سے مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی سہولت کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم صرف 10 بچوں کو اس دنیا میں لے آئیں گے۔ اتنا تو آپ میرے لیے کر ہی سکتی ہیں نا؟ اس کی دھڑکنوں کو اپنی نظروں میں لیتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے ہلکی پھلکی گستاخی کرتا، زمل فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی تھی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تبھی باہر دوبارہ اسفند کی آواز گونجی تھی، 5 منٹ کا مطلب ہوتا ہے 5 منٹ۔
جلدی سے شاور لے کر باہر آئیں یا پھر مجھے بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ جب بھی ایسی کوئی بات کرتا تو زمل کے وجود میں ایک دم سے طاقت آ جاتی تھی۔ شاور لیتے اسے تقریباً 15 منٹ ہو گئے، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز جب اسفند کو سنائی دی تو اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی زمل کا بوکھلایا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میری جنگلی بلی، وہ اپنے آپ سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اسفند زمل کو بچپن ہی سے بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس کے تایا جان کی بیٹی تھی اور فرسٹ کزن بھی تھی۔ دونوں کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ دونوں کو ہی ہلا گلا کرنے کا بہت شوق تھا، اور زمل چونکہ تھوڑی سی شوخ طبیعت کی مالک تھی، اسی لیے اسفند کی اسے سب سے زیادہ بنتی تھی، جبکہ باقی کسی بھی کزن کو وہ منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کی پھپھو کی بیٹی شمائل جو کہ اسے بے تحاشا پسند کرتی تھی، اسفند اسے بھی لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ حالانکہ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی مشہور تھی اور اسفند سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اسفند کی امی شمسہ بیگم نے اس کے سامنے شمائل کا رشتہ رکھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں بھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر شمسہ بیگم جھنجھلاتے ہوئے بولی، تمہیں شادی کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ ابھی تو تمہاری گریجویشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ میں بس کہہ رہی ہوں کہ تم منگنی کر لو یا پھر نکاح کی ایک چھوٹی سی رسم ہو جائے تاکہ وہ تمہارے نام لگ جائے۔ یہ سن کر اسفند سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر آپ نے میری منگنی یا میرا نکاح کروانا ہے تو زمل جی سے کروائیں۔ یہ سن کر شمسہ بیگم کا دماغ ایک دم سے گھوم گیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ تم سے پورے 6 سال بڑی ہے، آج تو یہ بات کر دی، دوبارہ نہیں کرنا۔ اسے پتہ چلا تو وہ بھی بہت ناراض ہوگی۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے محبت ہے اس سے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر آپ نے دادا جان سے بات نہیں کی تو میں خود بات کر لوں گا۔ شمسہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ تب تو انہوں نے اسفند کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ زمل بھی اگلے کچھ دنوں میں اسلام آباد میں شفٹ ہو گئی تھی، اور یوں ان دونوں کا آپس میں رابطہ کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ چونکہ زمل کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے اس کے بابا سجاد صاحب نے اپنے دوست جنید کے بیٹے کا رشتہ دیکھ کر ان دونوں کی شادی فکس کر دی۔ لیکن شادی کے عین دن جنید صاحب نے ایک اور شرط رکھ دی کہ اگر سجاد صاحب اپنے کاروبار کا 50% ان کے بیٹے کے نام کریں گے تبھی وہ بارات لے کر آئیں گے۔ اور یہ سن کر سجاد صاحب بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اگر یہ شادی ہو جاتی تو بھی ان کی بیٹی خوش نہیں رہ پائے گی۔ بارات میں آنے پر دادا جان نے زمل کا نکاح اسفند سے کروا دیا۔ شمسہ بیگم بھی خاموش ہو گئیں، کیونکہ اپنے بیٹے کے پاگل پن سے تو وہ پہلے ہی واقف تھیں، اور باقی کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے زمل کے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اسفند پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس نے یہ بات اپنے بابا سے بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کے سامنے یہی دلیل رکھی کہ عمر کے تقاضے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تم سے 100 گنا زیادہ سمجھدار ہے، اور سب سے بڑھ کر خاندان کا بچہ ہے، دیکھا بالا ہے، تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ زمل نے یہ سوچا تھا کہ وہ بعد میں اسفند سے بات کر کے رشتہ ختم کر دے گی۔ رات کے وقت اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ جب اسفند کمرے میں داخل ہوا تو وہ چینج کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اسفند سخت بدمزہ ہوا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے حفظ کرنے کا ارادہ ہو۔ دوسری طرف اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کو محسوس کر کے وہ ہلکا سا کسمسائی، اور اگلے ہی پل اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسفند کو یوں اپنے انتہائی نزدیک دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے بوکھلا گئی تھی۔ اسفند بھی تھوڑا سا دور ہو کر کھڑا ہوا اور شوخ لہجے میں بولا، کیسی ہے زمل جی؟ اس کا انداز پہلے جیسا ہی تھا۔ جواب دینے کے بجائے زمل تیکھے لہجے میں بولی، تم نے نکاح کے لیے حامی کیوں بھری؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت غلط ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، کل ہی تم مجھے ڈائیورس دو گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسفند نے اگلے ہی پل اسے خاموش کروا دیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آج تو یہ بات اپنے منہ سے نکال دی، دوبارہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ اس کا انداز ایک دم سے بدل گیا تھا، جبکہ زمل بھی ٹھٹک گئی تھی۔ تم نے ہمارا ایج ڈفرنس دیکھا ہے؟ میں تم سے پورے 6 سال بڑی ہوں۔
लोग क्या कहेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि हमारा कोई जोड़ नहीं। ये सुनकर असफंद उसके नज़दीक हुआ। मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपने हम लोगों का एज डिफरेंस नोट किया तो साथ आपने ये भी नोट किया होगा कि 6 साल छोटा होने के बावजूद मैं आपसे 8 साल बड़ा दिखता हूँ। और आपके इल्म में इजाफा करते हुए आपको बताता चलूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। काफ़ी अरसे से इजहार नहीं कर पा रहा था। सुमन को लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया। बोलो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? वो लाल चेहरे के साथ बोली तो असफंद ने कांधे उचका दिए। आप ये कह सकती हैं कि आपकी मोहब्बत में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन ये फाइनल है कि अब आपने मेरे ही साथ रहना है। वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारी भूल है। ये मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। हम लोग कभी भी एक दूसरे को मियाँ बीवी का दर्जा नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर असफंद ने एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने नज़दीक किया और अगले ही पल उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसे चुप करने पर मजबूर कर गया। सुमल के लिए सब कुछ बिल्कुल अचानक था। वो तो समझ भी नहीं पाई थी, लेकिन जब असफंद का लफ्ज़ महसूस हुआ तो उसके होंठों की तपिश का अंदाज़ा होगा तो वो बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाने लगी। लेकिन असफंद इतनी आसानी से उसे आज़ादी बख्शने के लिए तैयार नहीं था। यूँ लग रहा था जैसे कि वो सदियों का प्यासा हो। उसके हाथ इस दौरान सुमल के वजूद पर हरकत कर रहे थे। उसकी हर तरह की गलतफहमी को दूर करना चाहता था। जब उसे अलग हुआ तो सुमल का वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। आप मेरी सोच से भी ज़्यादा नर्म और हसीन हैं, उसकी आंखों में शोखी लिए शरारती अंदाज में बोला, जबकि सुमल ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो गुर्राते हुए बोली। मैं इसके अलावा भी और बहुत कुछ करने की हिम्मत कर सकता हूँ। आपको ये इसलिए बताया ताकि आप अपने छोटे से दिमाग में ये बात बिठा लें कि मैं आपको अपनी बीवी तस्लीम कर बैठा हूँ और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप भी जल्द अज जल्द इस रिश्ते को कबूल कर लें। अभी आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, आराम करें। उसके वजूद पर गहरी नज़रें डालते हुए बोला और लंबे लंबे डग भरता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि जुमल को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने हाथ बेख्तियार अपने लबों पर रखे जहाँ पर वो अभी भी उसके लम्स को महसूस कर सकती थी। असफंद उसके लब हौले से फड़फड़ाए। ये तो असफंद का कोई और ही रूप था। जब वो बाहर आए तो जुमल फिर से शुरू हो गई। लोग क्या कहेंगे? और क्या तुम्हें ज़रा भी रियलाइज़ नहीं होता कि तुम अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी कर रहे हो? ये सुनकर असफंद ने आंख विंक की और लोफराना अंदाज में बोला, आपको किसने कहा कि मुझे इस पर अफसोस होगा? बल्कि ये तो मेरे लिए फ़ायदे वाली बात है। उसके भरे भरे सीने पर अपनी नज़रें जमाते बोला तो जुमल एक बार फिर से पहलू बदल कर रह गई। इस बंदे से तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। अब वो खड़ी यही सोच रही थी कि कहाँ पर सोएगी। कमरे में कोई सोफ़ा भी नहीं था। यूँ लग रहा था जैसे असफंद ने जानबूझकर सोफ़ा कमरे से निकाला हो। आप बेड पर आकर सो सकती हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने मेरी बात मानी तो मैं आपको बहुत ज़्यादा तंग करूँगा। जमल ने एक बार शिद्दत से महसूस की थी कि वो उसे बार बार धमकी दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अलावा जमल उसकी बात नहीं सुनेगी। ठीक है, मगर मेरे नज़दीक आने की कोशिश नहीं करना। वो उंगली उठाकर उसको धमकी देते हुए बोली। असफंद ने इंतहाई मासूमाना अंदाज में हाँ में गर्दन हिला दी और बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। तो असफंद ने इंतहाई मासूमाना अंदाज में हाँ में गर्दन हिला दी और बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। वैसे हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। जब ज़रूरत होगी तो हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे। जुमल की आवाज़ खामोशी में गूंजी तो असफंद इस पर सख्त लहजे में बोला, मियाँ बीवी दोस्त नहीं बन सकते। उन दोनों के दरमियान एक ही रिश्ता होता है और वो होता है अज़वाजी ताल्लुक़। आपको जितना वक्त चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप 2 साल लें, 10 साल लें, मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन आपकी भूल है कि मैं आपसे दस्तबरदार हूँगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो चिढ़ते हुए बोली। मोहब्बत तो आपको उस शख्स से भी नहीं थी जिससे आप शादी करने जा रही थी, बल्कि उसको तो आप ठीक तरह से जानती भी नहीं थी।
پھر بھی آپ اپنی زندگی کا فیصلہ اس کے حوالے کر رہی تھی۔ ہم دونوں کی پھر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم دونوں اچھے کزنس بھی ہیں۔ بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ مجھ سے 6 سال بڑی ہیں، جو کہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ آپ کی یہ پریشانی بھی میں بہت جلدی دور کر دوں گا۔ اگر میں نے آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی اسفند خانزادہ نہیں۔ یہ سن کر زمل نے سر جھٹکا اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اسفند کے لیے اپنی محبوب کے پہلو میں اسے چھوئے بغیر سونا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا اور اگر چاہتا تو طاقت سے اس کے وجود پر مسلط ہو کر اپنے آپ کو اس کے اندر اتار کر اپنا حق وصول کر سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کی خواہش تھی کہ زمل اپنی مرضی کے ساتھ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھے اور اپنا آپ کو اس کے دسترس میں سونپے، کیونکہ محبوب کو اس کی چاہ کے ساتھ حاصل کرنے کا تو مزہ ہی الگ تھا۔ جہاں تک چھوٹی چھوٹی گستاخیوں کا سوال تھا تو وہ اسے بار بار یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان اصل تعلق کیا ہے۔ اگلے 2 دن بہت تیزی سے گزرے تھے۔ اسفند اپنے پیپرز کی وجہ سے تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس دوران بھی وہ زمل کو مسلسل تنگ کرتا تھا۔ دوسری طرف جہاں تک شمسہ بیگم کا سوال تھا تو انہوں نے بھی زمل کو ہر طرح سے کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ برا محسوس نہ کرے۔ آج رات کو خاندان میں بہت بڑی پارٹی تھی۔ اسفند اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا کیونکہ سب لوگ جا رہے تھے اور وہ جانتا تھا کہ زمل بھی پارٹیز کا بہت شوق رکھتے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں جا رہی تھی کہ سب لوگ باتیں بنائیں گے اور اس کی شادی کے حوالے سے اس پر طنز کریں گے۔ اسفند اس کا یہ خوف دور کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ فریش ہوگا باہر نکلے تو اسفند نے آلریڈی اس کے لیے بلیک ڈریس نکالا ہوا تھا۔ زمل نے بھی بغیر کسی احتجاج کے وہ کپڑے اٹھا کر پہن لیے۔ اسفند مبہم سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے بولا، جب آپ اس طرح سے میری بات مانتی ہیں نا تو مجھے اپنے دل کے بے حد قریب لگتی ہیں۔ زمل کا دل ایک بار کے لیے زور سے دھڑکا۔ اگر اس نے کبھی اسفند کو اپنے شوہر کی نظر سے نہیں دیکھا تھا تو دوسری طرف اس نے کبھی اسے اپنا بھائی بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے دوست کی حیثیت سے دیکھتی تھی، اور اب جب وہ اس پر اپنا حق جتاتا اور اس کی طرح باتیں کرتا تو کچھ سیکنڈز کے لیے زمل کو محسوس ضرور ہوتا تھا۔ پورے 30 منٹ کے بعد وہ لوگ فنکشن پر پہنچے جہاں پر باقی لوگ بھی موجود تھے۔ شمائل نے جب اسفند کو دیکھا تو اسفند نے اگلے ہی پر زمل کی کمر میں اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ یہ شمائل کے لیے صاف اشارہ تھا کہ اب یہاں پر انٹری پاسبل نہیں۔ دوسری طرف زمل پوری طرح سے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے۔ اسفند اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ 6 فٹ 2 انچ تھا، جبکہ زمل کا قد بمشکل 5 فٹ اور 3 انچ تھا۔ وہ اسے ہائٹ میں کافی چھوٹی تھی اور جب اس پر جھک کر بات کرتا تو وہ دونوں بہت کیوٹ لگتے تھے۔ یہ بات زمل نے محسوس کی تھی۔ لوگ دیکھیں گے تو یہی سوچیں گے کہ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے تم سے محبت نہیں ہے، زمل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دونوں کے ساتھ کزنوں کا ٹولہ آ کر رکا۔ شمائل کی چپتی ہوئی نظر مسلسل زمل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اصل میں زمل اسفند کی قربت میں ہمیشہ ہی لال انگارہ ہو جاتی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر جاتے تھے جو اسے مزید حسین بناتے تھے۔ ابھی بھی اس کے چہرے پر اسفند کی ہی قربت کے رنگ تھے اور وہ غیر محسوس طریقے سے ان سے انجان تھی۔ مجھے آپ لوگوں کی شادی کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے واقعی میں آپ لوگوں کے لیے بہت افسوس ہوا۔ ویسے اسفند کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اچانک ہی وہاں پر شمائل کی آواز گونجی جس میں عجیب سی کاٹ تھی۔ زمل کا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ شمائل کو اس کے کزنوں نے گھورا، لیکن اس کا دل سخت جل رہا تھا اور وہ کسی طرح سے اپنی جلن کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ شمائل، زیادتی میرے ساتھ اس وقت ہوتی جب تمہارے جیسی کسی لڑکی سے میری شادی ہو جاتی جس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، اسفند نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہاں پر موجود لوگ دبے دبے انداز میں ہنسنے لگے۔ اور جہاں تک میری بیوی کا سوال ہے تو میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ باقی تمہیں ہم دونوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے بوائے فرینڈ کی فکر کرو۔ یہ سن کر شمائل کا چہرہ تو ایک پل کے لیے سیاہ پڑ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسفند کو اس بارے میں معلوم ہے کہ اس نے ایک پارٹ ٹائم بوائے فرینڈ بھی رکھا ہوا ہے۔
جیسے وہ کبھی کبھار دل بہلانے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ اسوند کو اسی لیے تو اس جیسی لڑکیوں سے شدید نفرت تھی جو اپنی عزت کا بھی پاس نہیں رکھتی تھی۔ اگر کوئی ایک عدد بوائے فرینڈ ہے تو اسوند یہ بات کافی دیر کے بعد بولی تھی، لیکن وہاں پر موجود سب لوگ ہی سمجھ گئے تھے اور اس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ سامنے والا اپنی عورت کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ باقی کزن جو کہ شمائل کی دیکھا دیکھی طنزیہ جملے ادا کرنے والے تھے، اب وہ دونوں ان کی تعریف کر رہے تھے۔ ویسے یار ٹھیک بات ہے، تم دونوں کی جوڑی بے حد پرفیکٹ لگ رہی ہے۔ نادیہ کی بات پر اسوند نے گہری نظروں سے سمل کو دیکھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ پہلی بار اسے اسوند کی ہمراہی میں تحفظ کا احساس ہوا تھا اور یہ احساس بہت زیادہ سکون دینے والا تھا۔ اس کے بعد اس نے کافی انجوائے کیا تھا جیسے ہی وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اسوند بھی اسے وقفے وقفے سے دیکھ رہا تھا۔ آخر تم نے کیا جادو کیا ہے اسوند پر؟ اس کی تو نظریں تم سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ سمل کے پاس اس کی میرڈ کزن جویریہ بیٹھی ہوئی تھی جو کہ اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تنگ کر رہی تھی۔ بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس نے بوکھلاتے ہوئے کہا، رے تم تو ایسے شرما رہی ہو جیسے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ویسے سہاگ رات کو تو اس نے تمہیں بہت زیادہ تنگ کیا ہوگا، وہ ہے بھی جوان اور خون بھی جوشیلا ہے۔ یہ سن کر ماریا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ ویسے مجھے بھی بتاؤ نا کہ تم نے کیسے اسے اپنی مٹھی میں کیا؟ میں تو ولید کے پیچھے پورا دن بھاگتی رہتی ہوں، لیکن مجال ہے جو وہ مجھے ٹائم دے۔ سمل نے یہ سن کر پھر سے پہلو بدلا تھا کیونکہ اسے یاد آیا تھا کہ اسوند اپنے پیپرز کے دنوں میں بھی اس کے ساتھ پورا وقت گزارتا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے اسوند نے جب سمل کے چہرے پر پھیلے ہوئے حیا کے رنگ دیکھے تو وہ دل ہی دل میں جویریہ باجی کو داد دینے لگا جو کہ اب ماریا کو بری طرح سے پریشان کر رہی تھی۔ تھوڑی سی ادھر ادھر کے بعد وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی اسوند کے نزدیک جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا جانے من؟ اسے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو زمل نے اسے تیکھے انداز میں گھورا۔ مجھے جانے من نہ کہو تو ٹھیک ہے، ڈارلنگ بول دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے اسے ڈارلنگ کہہ کر مخاطب کرنے لگا۔ ویسے وہ میرے بارے میں تم سے کیا پوچھ رہی تھی؟ او مائی بیڈ، میں نے تو تمہیں ابھی تک کس کے علاوہ اور کچھ دیا ہی نہیں، لیکن فکر مت کرو، آج کی رات اگر تم چاہو تو کس کے علاوہ بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جہاں پر میں تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے کر جاؤں گا، صرف تم اور میں ہوں گے، کمرے کی بند لائٹس ہوں گی اور سافٹ سا بستر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کیا تھا، زمل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور دبے دبے انداز میں چلاتے ہوئے بولی، بس کرتے ہیں، اس وقت ہم اپنے بیڈ روم میں نہیں ہیں بلکہ پبلک میں کھڑے ہیں۔ اسد نے اس بات کو بھی مذاق میں اڑا دیا۔ پبلک کو ہم لوگوں سے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ پبلک میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پتہ ہے کہ رات کے وقت ان کی بیویاں ان کی بات مانیں گی، سوائے میرے معصوم کے جس کی بیوی 24 گھنٹے اس پر غصہ کرتی رہتی ہے۔ وہ اپنے چہرے پر مایوسی سجاتے ہوئے دکھی سے انداز میں بولا تھا۔ زمل ایک دم سے اپنی گردن کو فخر سے اکڑا کر کرتے ہوئے کہنے لگی، تو اس میں تمہارا ہی قصور ہوتا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسوند کافی دیر تک اس کی پتلی کمر کو گھورتا رہا۔ پتہ نہیں میرے نصیب میں کب ہوگا یہ آرام اور سکون، وہ بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زمل شدت سے اپنی بیسٹ فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی جو کہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، لیکن آج ایمرجنسی کی وجہ سے وہ نہیں آ پائی تھی۔ جب بات پہلی زمل کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ رات کو ایک دم سے موسم خراب ہو گیا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش میں گاڑی ڈرائیو کرنا ممکن نہیں تھا اور یوں زمل اور اسوند کو پھر سے وہاں پہ رکنا پڑا۔ یہ موسم زمل کا پسندیدہ تھا کیونکہ اسے بارش میں نہانے کا بہت شوق تھا۔ اسوند نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ خبردار جو تم بارش میں بھیگی۔ زمل نے اس کی فکر کو مذاق میں اڑایا اور اپنے کزنوں سے ہلا گلا کرنے کا بہانہ کر کے لان میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ اسے بھیگتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسوند اس کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پر آیا۔ اس کے وائٹ کپڑوں کو جسم کے ساتھ چپکا ہوا دیکھ کر اسوند نے بے ساختہ اپنے لب مضبوطی سے بھینچے تھے۔ اگر کوئی اور اسے اس حالت میں دیکھ لیتا، یہ سوچ کر اسے سخت غصہ آ رہا تھا
मारिया अचानक पलटी तो उसका सर असफन से टकराया। उफ अल्लाह, क्या कर रहे हो तुम? वो गुस्से से बोली। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझ पर हुक्म ना चलाओ। वो उंगली उठाकर उसे देखती बोली, लेकिन असफन ने अगले ही पल उसकी उंगली को पकड़कर नीचे गिराया। तो आप क्या करेंगी? आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और ये बात आप बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं। सुमुल एकदम से खामोश हो गई थी। अपना हुलिया देखें एक बार, अगर कोई आपको देख ले तो इंसान को ज़रा सा तो एहसास करना चाहिए ना। अब की बार सुमुल को शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी आ सकता था और उसके कपड़े भी वाइट कलर के थे। असवन भी बार बार उसकी धड़कनों से नज़रें चुरा रहा था, जो कि उसके वाइट कपड़ों से बाहर छलकने के लिए बेताब हो रही थी। अगले ही पल असवन ने अपनी शर्ट उतारी और उसके ऊपर गिरा दी। कमरे में जाएं और सीधी वहीं पर ही जाइएगा, बाहर बातें करने के लिए ना बैठ जाइएगा। ये सुनकर जमल ने उसे गुस्से से घूरा। इतनी समझदार मैं खुद भी हूँ, मुझे भी अक्ल है। वो फ़ौरन ही अंदर की तरफ भागी, जबकि असवन शर्टलेस काफ़ी देर तक उसी जगह पर ही खुला खड़ा रहा। फिर जब वो कमरे में आया तो जमल की तबीयत भी ख़राब होने लगी। उसका पूरा जिस्म बुखार में तपने लगा। जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने अंधेरा घूमने लगा, और ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि जब भी वो बारिश में भीगती थी तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती थी। असवन को उस पर गुस्सा आ रहा था और साथ साथ उसकी फिक्र भी हो रही थी। जुमुल को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। असवन को इस वक्त हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि बारिश अभी भी रुकी नहीं थी और इस वक्त गलियां भी पानी से भरी हुई थी। उसने जुमुल को अपनी कज़न के मशवरे से कुछ मेडिसिन्स दी थी, जो कि डॉक्टर थी। जुमुल का बुखार तो उतरना शुरू हो गया था, लेकिन डोज हैवी होने की वजह से उसका दिमाग एकदम से हाई हो गया था, और अब असवंत के लिए उसको संभालना मुश्किल हो गया था। जब भी असवंत उसके वजूद को खुद से अलग करने की कोशिश करता तो वो ज़ोर से उसके सीने के साथ जाकर लिपट जाती। जब भी उसकी धड़कनें असवंत के बरहना सीने से टच होती तो असवंत के जज्बात भड़कने लगते। मुझे अपने साथ सोने दो ना, मुझे बहुत दिल से लग रही है, तुम्हारा जिस्म बहुत गर्म है। वो अपनी बातों पर जोर देते हुए नशे की हालत में बोला तो असवंत के लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। असवंत के हाथ बार बार भटक कर उसकी धड़कनों पर जाकर रुक रहे थे। वो उनको दबाकर उनकी नरमी को महसूस करना चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ उसे डर भी लग रहा था। जब वो होश में आएगी तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेगी। इस वजह से वो एहतियात बरत रहा था, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे जुमुल का आज पूरा पूरा इरादा हो कि उसके सब्र के पैमाने को लबरेज करके ही दम लेगी। प्लीज़ ना, मुझे अपना करीब करो ना। असवंत के बरहना सीने पर हाथ फेरते हुए जुमुल के लबों से बेसाख्ता एक हल्की सी सिसकी निकली। उसका दिमाग शदीद बुखार और हैवी डोज मेडिसिन के ज़ेर असर बिल्कुल माऊफ हो चुका था, और वो होशो हवास से बेगानी होकर बस असवंत की क़ुर्बत में पनाह तलाश कर रही थी। अगले ही लम्हे किसी परवाह या झिझक के बगैर वो उठकर सीधी असवंत की गोद में चढ़कर बैठ गई। उसकी नाजुक टांगें असवंत के अतराफ में थीं और उसका चेहरा बिल्कुल असवंत के चेहरे के रूबरू था। उसने अपनी काजल से भरी हुई मदहोश आंखें उठाकर असवंत के दहकते हुए चेहरे पर नज़र डाली और उसकी आंखों ही आंखें डालकर हक़ जताने वाले लहजे में बोली, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? तुम इतना सब्र कैसे कर लेते हो खुद पर? मुझ जैसी खूबसूरत और प्यारी बीवी इतने पास बैठी है, तुम्हारे सीने से लगी हुई है। तुम हो मजाल है जो ज़रा सा भी पिघलो। सच बताओ, कोई जादू आता है तुम्हें या पत्थर के बने हो? सुमुल की इस बेबाक अदा पर असवंत का ज़ब्त एकदम से टूटने के करीब हो गया। उसकी सांसें भारी हो गई थी और उसकी आंखों में एक पुरकशिश सा खुमार उतर आया था। उसके मजबूत हाथ खुद ब खुद सुमुल की कमर पर जम गए, जैसे वो उस बेकाबू तूफ़ान को मज़ीद रोकने के काबिल न रहा हो। लेकिन उसके बावजूद एक जिम्मेदार शौहर की तरह असवंत ने खुद को संभालने की भरपूर कोशिश की। उसने अपने जज्बात के समंदर पर ज़बरदस्ती काबू पाते अपने दोनों बाजू सुमुल की कमर के गिर्द मजबूती से हायल किए ताकि वो गिर ना जाए। उसे नरमी से थामते हुए धीमे से और समझाने वाले लहजे में बोला, सुमुल, होश में आओ,
یہ سب تمہاری جو کہ تم کہہ رہی ہو نا، اپنے ہوش میں آنے کے بعد شاید تمہیں خود پر یقین نہ آئے۔ براہ کرم سیدھی ہو جاؤ۔ لیکن زمل کہاں ماننے والی تھی۔ اس کی بات کو انسنا کرتے اس نے اچانک اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے اور اسفند کے چہرے کو اپنے نرم ہاتھوں میں مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کے چہرے کے زاویے اب یکسر بدل چکے تھے۔ اس کی مدہوش آنکھوں خمار سے بھر گئی تھی۔ دیکھو، مجھے مت دیکھو ایسے، سچ کہوں تو تم ہو بہت زیادہ پرکشش اور خوبصورت بھی بہت زیادہ ہو، اتنے کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل دھڑک جاتا ہے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، ہم دونوں کے درمیان بہت کچھ الگ ہے۔ میں تم سے خوفزدہ ہوں، اسی لیے میں جان بوجھ کر تمہارے قریب نہیں آتی، دور بھاگتی ہوں تم سے۔ اسفند نے اس کی اس معصومانہ بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی ان ساری دلیلوں کو اس کے ہونٹوں پر ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، مگر اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر اس نے اپنے اندر کے طوفان کو ایک بار پھر قید کر لیا۔ اسے محبت سے اس کے گال کو چھوا اور دھیمے لہجے میں بولا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میری جان، میں تو کہیں نہیں جا رہا، نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ مگر اس کی زبان سے یہ الفاظ ابھی پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ زمل کا سر ایک دم سے بھاری ہو کر اسفند کے کاندھے پر ڈھلک گیا۔ بخار اور نشے کی شدت نے اسے ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ وہیں اسفند کی گود میں مکمل طور پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسفند نے فوراً اپنے دونوں بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسے سنبھالا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے دوسرے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بھیگے بالوں کو پیچھے ہٹایا، جہاں پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کے ہوش کی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کا یہ روپ اس کے دل کو اترا تھا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ زمل کو اٹھایا اور بستر کے نرم گدے پر سیدھا لٹا دیا۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک طرح سے سیٹ کرتے اسفند نے اس کے ماتھے پر محبت سے اپنا ہاتھ رکھا، جو اب بھی ہلکی حدت محسوس کر رہا تھا۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب اس جنگلی بلی سے اپنے سارے حساب چکانے کا اصلی وقت تو تب آئے گا جب یہ پوری طرح سے ہوش میں ہو کر اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کے سامنے آئے گی اور اس کی ان تمام باتوں کا حساب چکایا جائے گا۔ اگلی صبح جب زمل سو کر اٹھی تو اس کو اتنا سا بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا، اف اللہ جی، میرے سر میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس اپنے دکھتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے کہا تو تبھی اس کی اسفند پر نظر پڑی جو کہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، اپنے دماغ پر زور ڈالو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ زمل چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اٹھتے اچانک یہ لڑکھڑائی، سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی اسفند نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ شکر ہے کہ بخار اتر گیا، باقی جہاں تک تمہارے سر درد کا سوال ہے تو میں اس کے لیے بھی تمہیں میڈیسن دے دیتا ہوں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولا، تمہاری ایک پل کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ رات کے گزرے ہوئے مناظر کی جھلکیاں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اسے بار بار یہ یاد آ رہا تھا کہ وہ اسفند کی گود میں چڑھ کر بیٹھی تھی۔ اس نے کیا بکواس کی تھی اسے معلوم نہیں تھا۔ کیا ہم دونوں کے درمیان کچھ ہوا تھا؟ اچانک اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اسفند نے اس کی ٹانگوں کو گھورتے ہوئے کہا، اگر کچھ ہوا ہوتا تو تم اتنی آسانی سے چل نہیں رہی ہوتی۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر سے بوکھلا گئی تھی۔ تم ایک انتہائی بدتمیز انسان، جس سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی ہیں، فرشتے انہیں بغیر کسی ٹکٹ کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اسفند نے اسے خوف خدا دلانے کی کوشش کی تو چند لمحے کی خاموشی کے بعد پھر سے بے چینی سے سوال کرنے لگی، مجھے صحیح بتاؤ نا کہ ہم دونوں کے درمیان ذرا سا بھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا؟ اب کی بار اسفند اس کے چہرے پر جھکا، تمہیں جو لگ رہا ہے تم پہلے مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ یہ سن کر زمل نے بے اختیار اسے اپنی
نگاہیں چرائی تھی۔ وہ رات کے وقت اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تھی نا، تو میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ لگتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی تو اسفند اس کے مزید نزدیک ہوا۔ اور اس خواب میں کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ تم میری گود میں چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور تم مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تم سے محبت کروں اور تمہارے وجود میں اتر جاؤں؟ یہ سن کر زمل کا تو پورا وجود یکدم ہی گرم ہو گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو اسفند نے اس کی بات کو انسنی کرتے اپنی بات جاری رکھی۔ یا پھر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم نے میرے سینے سے لگ کر مجھے کہا تھا کہ میرے قریب آؤ، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، اور تم پھر… زمل نے اب کی بار باقاعدہ طور پر اس کے لبوں پر انگلی رکھتی تھی۔ بس کر جاؤ۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم بھی یہ رشتہ قائم کرنا چاہتی ہو، لیکن تمہیں صرف ایک یہی ڈر ہے کہ تم مجھ سے بڑی ہو۔ یقین مانو مجھے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا تو زمل بری طرح سے تڑپ اٹھے تھے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت شازمہ کی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ابھی سب کا کیا فائدہ؟ جو دیکھنے والی چیز تھی وہ تو تم نے دیکھ لی ہے، اسفند نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو زمل نے ایک بار پھر سے اس کو گھورا تھا۔ جان اس طرح سے نہ دیکھو، کمرے میں بچے بھی موجود ہیں۔ اسفند نے زمل کو چھیڑا تو وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ شازمہ اب منہ کھولے اپنی بے باک کزن اسفند کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسفند بھائی نیچے کہہ رہے ہیں کہ آ کر ناشتہ کر لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ اسفند مسکراتا ہوا واش روم میں گھس گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں رومانس صرف اور صرف میرے مرنے کے بعد آئے گا، وہ بھی اگر میری بیوی کو میرے ساتھ جنت میں جگہ ملی تب۔ ہائے اسفند، کتنا بدقسمت ہے تو۔ وہ اپنے آپ کو کوستا اور ٹھنڈی آہیں بھرنے لگا، جبکہ ماریا نیچے بیٹھی مسلسل رات کے مناظر کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں اسفند کی کہی ہوئی بات بھی گھوم رہی تھی۔ کیا میں واقعی مجھ سے محبت کرتی ہوں؟ کیا میں واقعی اسے اپنا لوں گی؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے اپنے آپ سے سوال کیا تو اسے ہاں میں جواب ملا تھا۔ نہیں، اس نے بے اختیار نفی میں گردن ہلا دی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسفند کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ویسے بھی اسفند پاگل ہے، وہ چھوٹا ہے، بچہ ہے۔ اس نے ایک اور جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اسفند اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہے۔ جبکہ وہ دونوں حویلی واپس گئے تو اسفند ایک بار پھر سے اپنے بابا کے ساتھ بزنس ٹرپ کے سلسلے میں دبئی چلا گیا تھا۔ ان دنوں اس کا یونیورسٹی کی طرف سے بھی بریک چل رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی غیر موجودگی میں زمل کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اور سارا چام ہی ختم ہو گیا ہو۔ اب نہ تو کوئی اسے پریشان کرنے والا تھا، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ گستاخی کر کے اس کی دھڑکنوں کو بے لگام کر دیتا تھا۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ اسے اسفند کی یاد آ رہی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس احساس کو قبول نہیں کر رہی تھی، نہ ہی وہ اسے کسی چیز کا نام دے رہی تھی۔ رات کے وقت بھی اس کو رہ رہ کر اسفند کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اس وقت کہاں پر ہوگا؟ ضرور لڑکیوں کے جھرمٹ میں ہوگا۔ یہ سوچتی اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ماں بھی اس تو یہی کہتی تھی کہ جو بیویاں اپنے شوہروں کو ٹائم نہیں دیتی ان کے شوہر باہر منہ مارتے ہیں۔ کیا وہ واقعی میں کسی اور عورت کی باہوں میں ہوگا؟ نہیں زمل، ایسا نہیں ہو سکتا، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کون سا تم اسے اپنا شوہر مانتی ہو؟ اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا، لیکن دل ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسفند سے بات کرنا چاہتے تھے، اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنی انا کو کچلتے اس نے اپنے موبائل پر اسفند کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ سہے نصیب، اسفند کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو زمل کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ آج آپ کو ہماری کہاں سے یاد آ گئی؟ ویسے میں تمہیں کال کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ یہ سن کر زمل نے تیزی سے کہا، جھوٹ مت بولو، تمہیں کون سا میری فکر ہے؟ اگر کال کرنی ہوتی تو وہاں پر پہنچ کر ہی دیتے۔ اس کا یہ بدلا ہوا انداز دیکھ اسفند کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یعنی آہستہ آہستہ اس کی محبت اپنا کام کر رہی تھی۔
تو کیا تم صبح سے میری کال کا انتظار کر رہے تھے؟ اٹھ کر باہر بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے دبئی کے نظارے دیکھنے لگا، جبکہ زمل بھی سیدھی بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور اپنے بالوں کی لٹوں کو انگلی کے گرد گھمانے لگی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میرے پاس کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں، میں ان سب کو چھوڑ کر یہ فضول کام کیوں کروں گی؟ اسفند ہلکا سا ہنسا تھا۔ تم بالکل بھی جھوٹ نہیں بول سکتی ہو، اگر تم جھوٹ بولنے کی کوشش کرو تو تمہارا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، اور اب بھی چیخ رہا ہے کہ تمہیں میری یاد آ رہی ہے، اسی وجہ سے تم نے مجھے کال کی۔ سمل چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی اور پھر تیز لہجے میں بولی، مجھے ویڈیو کال کرو۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اسفند نے اگلے ہی پل اسے ویڈیو کال میں لائی۔ زمل کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر اسے اس پر بے حد پیار آ رہا تھا، جبکہ زمل نے جب اپنا چہرہ کیمرے میں دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گئی۔ توبہ توبہ، میں کتنی خوفناک لگ رہی ہوں۔ یہ سن کر اسفند نے تیزی سے جواب دیا، خود کو میری نظروں سے دیکھو، تم اس دنیا کی سب سے حسین ترین عورت ہو۔ اس کے اس انداز پر زمل کے جذبات دوبارہ سے دہکنے لگے۔ کیا تم اپنے روم میں کیمرہ گھما سکتے ہو؟ میں تمہارا روم دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے چالاکی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سامنے بھی اسفند خانزادہ تھا، وہ کیسے اس کی چالاکیوں میں آنے والا تھا؟ کیا تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں پر میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوں؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا، مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ ویسے بھی تم اپنی مرضی کے مالک ہو، میری طرف سے آج ان کے پاس لے جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بہت غور سے اس کمرے کی ایک ایک چیز کو گھورتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اس کا جو انداز تھا وہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اب اپنے پیچھے کی طرف کیمرہ مارو اور ساتھ ہی سامنے کی طرف کیمرہ مارو، میں دونوں ویو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اسفند اتنی زور سے ہنسا تھا کہ ایک پل کے لیے تو زمل بھی ڈر گئی۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے اپنا کیمرہ ایسی پوزیشن پہ رکھا جہاں سے کمرہ بھی نظر آ رہا تھا اور ہر چیز واضح ہو رہی تھی۔ زمل کو کافی حد تک تسلی ہو گئی، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، اب میں سوتی ہوں، تم بھی آرام کرنا اور اس وقت باہر نہیں جانا۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دیے تھے۔ اس کے بعد بھی اسفند کافی دیر تک اس کی اس بچگانہ حرکت پر ہنستا رہا۔ زمل کو بعد میں جا کر جب احساس ہوا تو وہ ایک بار پھر سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ اف زمل، تم کتنی زیادہ بے وقوف عورت ہو، تم جانتی بھی ہو کہ وہ شخص حد سے زیادہ چالاک ہے، اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہے، تم تو پھر ایک جوکر ہو۔ اب وہ خود کو کوس رہی تھی، لیکن پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ تقریباً کچھ ہی دنوں کے بعد اسفند کی واپسی ہوئی۔ اس نے وہاں پر سب سے زیادہ زمل کو مس کیا، اسی لیے جب گھر پہنچا تب بھی شمسہ بیگم سے زمل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ماں جو بچپن سے تمہارے ساتھ ہے اس کا خیال نہیں ہے تمہیں، اور کل کی آئی ہوئی بیوی کی فکر ہو رہی ہے؟ انہوں نے اپنا لہجہ سنجیدہ رکھا تھا، لیکن یہ بات ہلکے پھلکے انداز میں کہی تھی۔ وہ خود بھی خوش تھی کہ ان کا بیٹا ایک انتہائی ذمہ دار اور محبت کرنے والا شوہر ہے۔ وہ ایسی ساسوں میں سے ہرگز نہیں تھی جو اپنی بہوؤں کو تکلیفیں دے کر خوشی محسوس کرتی تھیں، بلکہ انہیں تو 24 گھنٹے یہی خیال رہتا تھا کہ کہیں اسفند اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور اسے سمجھاتی بھی رہتی تھی، ارے اماں جان، آپ سے تو مجھے بچپن سے بے تحاشا محبت ہے، بلکہ یہ کہوں کہ آپ میرا عشق ہیں، میں نے اسی وجہ سے آپ کو اپنی آمد کے بارے میں بھی بتا دیا۔ وہ ان کو اسپیشل فیل کروانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ دوسری طرف اس کا زمل کو سرپرائز دینے کا ارادہ تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنی ہی دھن میں فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ نہانے کی وجہ سے اس کا لباس اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی کہ اچانک اس کی نظر اسفند کے ایکس پر پڑی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور خوف سے اچھلنے لگی۔ وہ بھوت بھوت، اسفند کا بھوت! اسفند جو کہ سرپرائز دینے کا ارادہ کر رہا تھا ایک دم سے بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے بھی گھبراہٹ میں چیخ ماری، لیکن پھر جب اس نے زمل کے الفاظ پر غور کیا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا۔ میں تمہیں کس اینگل سے بھوت لگتا ہوں؟ اس کے بازو سے پکڑ کر اس کو جھنجھوڑتے ہوئے ہوش کی دنیا میں لاتے ہوئے بولا۔ زمل کی زبان کو ایک دم ہی بریک لگی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ اسفند کے گالوں پر رکھے۔ تو کیا تم بھوت نہیں ہو؟ تم کیا واقعی میں سچے والے اسفند ہو؟ دراصل وہ ایک دم سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اسفند نے اس کے دماغ پر، دل پر بھی
افسوس کیا تھا۔ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ اور پھر اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا۔ زمل نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی اور پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کافی دنوں کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ زمل کو تھوڑا سا عجیب بھی لگ رہا تھا اور نہ جانے کیوں اسے شرم بھی آ رہی تھی اپنے بدلتے ہوئے احساسات سے۔ وہ پریشان بھی تھی اور حیران بھی تھی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے بہت زیادہ یاد کیا ہے، لیکن تم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں نے جان لیا ہے۔ اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ زمل انتظار کر رہی تھی وہ کوئی گستاخی کرے گا۔ اسے بغیر چھیڑ چھاڑ کی اندر جاتا ہوا دیکھ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ اسے غصہ بھی آ گیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اسفند اس کے نزدیک آئے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ جب وہ دوبارہ باہر نکلا تو اس شرٹ کے بغیر تھا۔ اس طرح جب زمل نے اسے دیکھا تو اپنے ہوش میں نہیں تھی، لیکن آج وہ مکمل طور پر ہوش میں تھے۔ اسفند کا مضبوط جسم دیکھوں گا۔ اس کے دل کی حالت ایک بار پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ شرٹ پہن کر آؤ، وہ چیخی، چونکہ اسفند کافی لیٹ گھر واپس آیا تھا اور سونے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ واش روم میں شرٹ لے کر جانا بھول گیا، لیکن زمل کو اس طرح سے چلاتا ہوا دیکھ کر اس نے شرٹ پہننے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا اور شرارتی لہجے میں بولا، میرا تو پینٹ اتارنے کا بھی ارادہ ہے۔ یہ سن کر زمل نے پھر سے چیخ ماری۔ نہیں، اس کی بے باک باتیں سن کر ماریا کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ مجھے کپڑے پہن کر نیند نہیں آتی، اسفند نے دوبارہ سنجیدگی سے کہا تو زمل کو اس خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے جان بوجھ کر پریشان کر رہا ہے۔ جھوٹ مت بولو تم۔ لو، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اور ویسے بھی نئے نویلے میاں بیوی اس ٹائم کیا کرتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے نزدیک ہوا، تمہاری اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ایک بار پھر سے کم ہو گیا تھا۔ زمل کے ہونٹ بری طرح سے لرز رہے تھے اور اس کا دل کر رہا تھا کہ اس بار وہ انکار نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو اس شخص کی دسترس میں دے دے۔ اسے اسفند کو ہر طرح سے آزمانا تھا اور وہ اسفند بھی اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسفند کو اس کا پھل دے دے اور اپنے وجود کے اوپر جو اسفند کا قرض ہے وہ اس کو چکا دے۔ اسفند کی نظریں زمل کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر رک گئی تھیں۔ وہ جو شرارت کرنا چاہتا تھا خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ زمل نے بھی چونکہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، وہ ایک طرف سے اشارہ دے بھی رہی تھی اور دوسری طرف سے اسفند کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے دل کو نہ دکھا دے۔ اس کے نزدیک ہوا، اس نے بہت ہی آہستگی کے ساتھ زمل کے ہونٹوں کو چوما، پھر وہ الگ ہوا۔ اس دوران زمل نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کے بے انتہا نزدیک کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ اجازت نہیں دے گی تب تک وہ کبھی بھی اس پر مسلط ہونے کی گستاخی نہیں کرے گا، اور یہی بات تو زمل کو بے انتہا پسند تھی۔ اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ شخص محبت کے ساتھ ساتھ اسے عزت بھی دیتا ہے، جس کی ہر لڑکی کو ہی تمنا ہوتی ہے۔ خدا کا واسطہ آپ اس سزا کو ختم کر دو۔ تمہارے معاملے میں خود پر زور زبردستی کرنا کس قدر مشکل ہے، اس بات کا تمہیں اندازہ نہیں ہے پیاری لڑکی۔ وہ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے بولا تو زمل نے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ اور اگر میں اس بار بھی انکار کر دوں تو؟ وہ دوبارہ سے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی تو خادم یہیں پر رک جائے گا۔ اسفند نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل فریب سے انداز میں جواب دیا تو اب کی بار زمل نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اسفند کی گردن میں ڈالے اور اپنی ایڑھی کو لے جا کر اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے بولی، میں نہیں چاہتی کہ خادم اب رکے۔ اس کا انداز خمار بھرا تھا۔ اسفند کو ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ زمل نے اپنی نظروں کا فوکس اسفند کے ہونٹوں پر رکھا ہوا تھا اور اگلے ہی پل اسفند نے انتہائی نرمی سے زمل کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا اور اسے چومنے لگا۔
اسے قطرہ قطرہ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ زمل بھی اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ چکی تھی۔ اس نے ابھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس شخص کو مزید پریشان نہیں کرے گی۔ اسون نے کچھ ہی دیر کے بعد اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں کی ہنسی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، دونوں کے جذبات بھڑک رہے تھے اور دل میں خواہشوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ زمل کو تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اسون کی باڈی اور پھر اس کی طاقت کے آگے وہ ایک چھوٹی سی دھان پان سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر اسون نے اس کو تسلی کی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی تھی اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسون اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کی گردن کو چومنے کے بعد وہ نیچے کی طرف بڑھنے لگا تو زمل نے بے اختیار اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا، لیکن اس نے روکا نہیں تھا۔ اسون جانتا تھا کہ تڑپ فطری تھی اور اسے اسی طرح سے ہی تو تڑپا کر چھوٹے موٹے انداز میں اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زمل کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسون اس کے پورے وجود کو دیوانہ وار چوم رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر ہلکا ہلکا دبا رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے چھوٹی لڑکی، وہ دوبارہ سے اس کے چہرے کے برابر ہوتے ہوئے جنونی انداز میں بولا۔ تو اس دوران اس کے ہاتھ زمل کی شرٹ کے اندر سے پھسلتے ہوئے اس کے سینے پر حرکت کرنے لگے تھے اور وہ نان سٹاپ اس کا نام پکار رہی تھی، جس سے اسون کی جنونیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، وہ کراہتے ہوئے بولے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میری قربت میں مکمل طور پر ہوش کھو دو، کیونکہ تمہارا مدہوش انداز مجھے دیوانہ کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کی دھڑکن پر اپنے لب رکھ کر اس کے وجود میں آگ لگانے لگا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ اسون کے حوالے سے زمل کی جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں، وہ ساری کی ساری دور ہو چکی تھی۔ اس رات اسون نے اسے بہت ہی محبت سے سمیٹا تھا، اس سے ماریہ کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور زمل بھی خود کو دنیا کی خوش قسمت نہیں لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ اب اسے نہ تو دنیا کی باتوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی اسے کوئی اور ٹینشن تھی۔ اب بس اس کا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ عمر کے تقاضے سے فرق نہیں پڑتا، بس ہم سفر ساتھ دینے والا ہو اور بے تحاشا محبت کرنے والا ہو۔ اس رات اسون نے زمل کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں پر اسے اپنا آپ بے تحاشا حسین لگ رہا تھا۔ اگر صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسون اس کے نئے روپ کو دیکھ کر دوبارہ سے ہوش کھو بیٹھا۔ زمل کبھی شرماتی کبھی بوکھلا جاتی، اسے بھی احساس ہو گیا کہ اب یہ شخص اسے بخشنے والا نہیں۔ دل میں کہیں نہ کہیں وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ شمسہ بیگم جو کہ 24 گھنٹے اسی فکر میں گھلتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں اس دنیا میں کب ان کا پوتا آئے گا، کیونکہ اتنا تو انہیں اندازہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان ابھی تک ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ اسی صبح جب انہوں نے زمل کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھے تو وہ دل و جان سے اس کو دعائیں دینے لگی، اور پھر 1 مہینے کے بعد ہی زمل امید سے ہو گئی تھی۔ ڈیلیوری کے دنوں تک اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسون اور باقی سب لوگ ہر طرح سے اس کو تسلیاں دے رہے تھے۔ پہلے بچی کی پیدائش کے وقت اس کی جو حالت ہوئی، اس کے بعد اسون نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اسے زیادہ پریشان نہیں کرے گا۔ جبکہ ان کا بیٹا اذلان جب 1 سال کا ہوا تو زمل خود ہی بیٹی کی خواہش کرنے لگی، اور اسون کا تو کام ہی یہی تھا، اپنی بیگم کی خواہشات کو پورا کرنا۔ زندگی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا تھا کہ محبت عمر اور فاصلوں کی محتاج نہیں ہوتے۔ جو رشتہ زبردستی اور حالات کے جبر سے شروع ہوا تھا، وہ وقت کے ساتھ ایک دوسرے کی روح میں رچ بس چکا تھا۔
اسفند کا جنون اور زمل کی ہٹ درمی بالآخر ایک ایسی منزل پر آ کر رکی تھی جہاں شکوے شکایتیں ختم ہو چکی تھیں اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ باقی تھا۔